السلام علیکم۔ برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں جیل اور سیاست لازم و ملزوم ہے۔ بس یہ فرق پڑا ہے کہ 1947 سے پہلے کے انگریز حکمران جیل بھیجنے کے لیے جو پرچے کاٹتے تھے وہ سیدھے سبھاؤ بغاوت کے لیے اکسانا، نقص امن یا سرکاری احکامات نہ ماننے کے ہوا کرتے تھے۔ اس میں بھی انگریز سرکار یہ دھیان رکھتی تھی کہ عدالتیں فیصلہ قانون کے مطابق کریں، چاہے قانون کتنا ہی احمقانہ یا ظالمانہ کیوں نہ ہو۔ آزادی کے بعد بھی سیاست اور جیل ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں، مگر اب مقدمات کچھ بدل گئے ہیں۔ بغاوت یا نقص امن کے ساتھ ساتھ اب کئی طرح کے مقدمات بن جاتے ہیں، جیسے عمران خان پر دہشت گردی، بدعنوانی، عدت، توشہ خانہ اور نہ جانے کیا کیا الزامات کے تحت مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ وقت گزر چکا ہے مگر برصغیر برطانوی راج کے زمانے میں ہی رہتا ہے۔ جیل آج بھی سیاستدانوں میں سے کسی کے لیے خوف کا باعث ہے، کسی کے لیے عظمت کی راہ گزار۔ کوئی جیل میں جا کر ڈیل کر لیتا ہے اور کوئی پورے قد سے کھڑا ہو کر اپنا وقت گزارتا ہے۔ انگریز دور میں جیلوں اور قیدیوں کے لیے باقاعدہ 2 قانون بنائے گئے تھے جو آج بھی پاکستان میں رائج ہیں۔ ان میں سے ایک پریزنز ایکٹ 1894 ہے اور دوسرا پرزنرز ایکٹ 1900 ہے۔ بالترتیب 131 سال اور 125 سال پرانے یہ 2 قوانین اتنے جامع ہیں کہ آج بھی چل رہے ہیں۔ ان کے تحت 1978 میں جیل خانوں کے 1250 قاعدے بنائے گئے، جن میں قیدیوں کے برتن، کھانے، ملاقاتوں، حتیٰ کہ ملاقاتوں میں ہونے والی گفتگو کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ انگریزوں نے جیل کا انتظام سنبھالنے کے لیے سپرنٹینڈنٹ کا عہدہ تخلیق کر کے اسے اتنے اختیارات سونپ دیے کہ وہ چاہے تو عملاً قیدی کے کسی بھی حق کو معطل کر سکتا ہے۔ ان قواعد میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ اگر حکومت تھوڑی سی نرمی دکھائے تو جیل میں پڑے قیدی خود کو گھر میں ہی محسوس کریں گے، اور اگر سختی دکھانے پر آئے اور انہی قواعد کو زیر زبر، شد اور مد کے ساتھ نافذ کر دے تو جیل میں ایک کلاس قیدی بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ جیل قواعد میں ایک قاعدہ نمبر 265 ہے۔ اس کے مطابق ایک کلاس کے قیدی کو ملنے والے کسی بھی قسم کی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، اور قیدی سے کی گئی گفتگو اگر چھاپ دی گئی تو ملاقاتوں کا سلسلہ روکا جا سکتا ہے۔ یہی وہ ضابطہ ہے جس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی۔ یہ ایسا ضابطہ ہے جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں صرف اس لیے بنایا گیا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جیل میں تھے اور ان سے ملاقاتیں اگر کہیں چھپ جاتیں تو مارشل لاء حکومت کے لیے مشکل کا باعث ہوتی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بنایا گیا یہ خاص ضابطہ اس وقت تک تو استعمال ہوتا رہا، لیکن اس کے بعد اس کا نفاذ عملاً کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ عدالتیں بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ پاکستان میں سیاستدان جیل میں کیوں ڈالے جاتے ہیں اور ان پر بنائے گئے مقدمات کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ سیاسی گفتگو کی تعریف کرنا ہی عملاً ناممکن ہے۔ مثلاً عمران خان کو اگر یہ کہا جائے کہ محمود خان اچکزئی نے آپ کو سلام بھیجا ہے تو یہ سیاسی گفتگو ہوگی یا غیر سیاسی؟ اگر کوئی بلوچستان میں ہونے والے واقعات پر بات کرے تو یہ سیاست میں آئے گی یا نہیں؟ سابق وزیر اعظم ہونے کے ناطے عمران خان ملک کے بارے میں اپنی پریشانی کا اظہار کریں تو اسے کیا سمجھا جائے گا؟ یہ سب بھی چھوڑ دیجئے، فرض کیا ایک شخص عمران خان سے مل کر آتا ہے اور پھر اس بارے میں کچھ کہتا ہے تو اس کا الزام کس پر آئے گا؟ پاکستان کی تاریخ ہے کہ جناب آصف علی زرداری، محترم نواز شریف، مولانا فضل الرحمن، یوسف رضا گیلانی جیسے لوگ بھی جیلوں میں رہے ہیں۔ ان کے بیانات اخبارات کی زینت بھی بنتے رہے، لیکن کبھی کسی کو اس مبہم ضابطے کا خیال نہیں آیا۔ کسی سپرنٹینڈنٹ جیل نے اس کی پامالی کی دہائی دی، نہ میری یادداشت کے مطابق اس کا ذکر عدالتوں میں ہوا۔ قانون، قاعدے، ضابطے کچھ بھی ہوں، قیدی کا معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ وہ عمران خان ہے، پہلے والوں جیسا نہیں ہے۔ بالخصوص نواز شریف صاحب کے ساتھ تو ان کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نواز شریف کو اکتوبر 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے گرفتار کیا اور ٹھیک 14 مہینے بعد وہ سعودی عرب تشریف لے گئے تھے۔ دوسری بار مئی 2018 میں گرفتار ہوئے اور 2 مہینے بعد ہی باہر آ گئے۔ پھر دسمبر 2018 میں قید ہوئے اور 9 مہینے بعد ہی جیل سے برطانیہ تشریف لے گئے۔
محترم آصف علی زرداری نے یکے بعد دیگرے لمبی جیلیں کاٹی، مگر دلچسپ بات ہے کہ جیل میں ان کی حیثیت کبھی سزا یافتہ قیدی کی نہیں رہی۔ انہوں نے کوشش کی کہ عدالتوں سے فیصلہ اسی وقت آئے جب حکومت ان کی ہو۔ یہی ہوا اور 2008 میں وہ صدر بنے تو سارے مقدمات بھی ختم ہو گئے۔ یوں بھی جناب آصف علی زرداری اپنی سیاست کی وجہ سے جیل میں نہیں رہے، بلکہ محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاست کا خراج ادا کرتے رہے ہیں۔ جب محترمہ نے مفاہمت کی تو زرداری صاحب جیل سے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد 2019 میں وہ 6 مہینے کی جیل کے بعد باہر تشریف لے آئے۔ جناب شہباز شریف بھی 2020-21 کے دوران منی لانڈرنگ کیس میں کچھ عرصہ جیل میں رہے، پھر ضمانت پر باہر آئے۔ اس کے بعد واقعات کی رفتار کتنی تیز ہوئی اور کیسے تیز ہوئی، یہ سب عمران خان اچھی طرح جانتے ہیں۔ جو کچھ ان بزرگوں نے جیل میں کیا اور کس طرح انہوں نے سیاست کی آنچ سے جیل کی فولادی سلاخیں موم کر لیں اور پھر عدالتوں میں کیا ہوا، سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ عمران خان یہ نہیں کر رہے، سو ان کے خلاف فیصلوں پر فیصلے آ رہے ہیں اور ان کی جیل بھی سخت تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ماضی میں جتنے بھی سیاسی رہنما قید کیے گئے، ان کی ملاقاتوں پر عام طور پر پابندی نہیں لگائی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ جنرل پرویز مشرف نے محترم نواز شریف کو جیل میں ڈالا تو بھی چند دن بعد ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان ملاقاتوں سے ہی بات آگے بڑھتی ہے، غصہ ختم ہوتا ہے اور قیدی فرما بردار ہو کر ایک بار پھر حکومت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عمران خان ملاقاتوں میں بھی کہیں نرمی نہیں دکھا رہے، ان کے اندر فرما برداری کے کوئی آثار پیدا نہیں ہوئے۔ ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ کھول دیا جائے تو موجودہ بندوبست کے لیے کئی مسائل پیدا ہو جائیں۔ آج بھی وہ ڈیل کی بجائے سیاسی اور عدالتی سطح پر معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں جیل کی سختی نرم کر پا رہی ہے، نہ قید کی طوالت ان پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ وہ اس طرح اپنے مسائل حل نہیں کر رہے جیسے ان سے پہلے والے کرتے رہے ہیں۔ مقدمے، جیل اور ملاقاتوں پر پابندیاں وغیرہ دراصل ان کے اندازے سیاست سے پھوٹے ہوئے شگوفے ہیں۔ وہ آج اپنی سیاست کا محور صرف حکومت کو بنا لیں تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے۔ ان کے ذہن میں مستقبل کا نقشہ کیا ہے، اس بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے، مگر ایسا ہرگز نہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں انجانے میں کر رہے ہیں۔ انہیں اچھی طرح علم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ان کی یہ صلاحیت آج سے نہیں، اس وقت سے پہچانی گئی ہے جب وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ ان کی اسی صلاحیت کے بارے میں جنرل ضیاء الحق نے ایک فقرہ کہا تھا جسے کرسٹوفر سینڈفورڈ نے اپنی کتاب عمران خان دی بایوگرافی میں نقل کیا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا جملہ تھا، میں عمران خان کی حکمت عملی اور اصولوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہیں پتہ ہے کہ نظام کیسے چلتا ہے اور اس میں اپنا کام کس طرح نکلوایا جاتا ہے۔ سو عمران خان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ انہیں اپنا کام کیسے نکلوانا ہے۔ شاید دوسرے یہ نہیں جانتے کہ عمران خان سے اپنا کام کیسے نکلوایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ان سے ملاقاتوں کی بحالی کا فیصلہ ہے تو اب وہ زمانہ نہیں رہا جب عدالتی فیصلے کے بعد اس پر عمل درآمد کا یقین بھی ہوا کرتا تھا۔ جب ملاقاتیں ہوں گی تبھی یقین بھی آئے گا۔ شکریہ۔